پہلی ریڈنگ ہے مس اینجلا جو ہمارے لیے کریں گی، جو کہ ریولیشن میں سے ہے، اس کا 13 باب 15 سے 18 تک۔ مس اینجلا، مکاشفہ 13 باب 15 سے 18۔ مکاشفہ 13 باب 15 سے 18 ہے۔ اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑے، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے کلام کی دوسری تلاوت مس پرسلا ہمارے ساتھ کریں گی، جو کہ مکاشفہ کی کتاب میں سے اس کا 12 باب 7 سے 12 آیت تک۔ نئے مسیح میں آپ سب کو سلام۔ نئے عہد نامے میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک کی تلاوت کی جائے گی۔ کچھ اس طرح لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے۔ اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آپ سب خوش ہیں؟ ہیلیلویہ۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، جتنے بہن بھائی جن کو خدا نے یہ شرف بخشا اور خدا ہمیں اپنے گھر میں لے کر آیا، تو اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ روح میں بندھا رہے، اور خداوند کے جلال کے لیے جتنے موجود ہیں اور جو ہمیں فیس بک پہ سن رہے ہیں، جو ہمیں یوٹیوب پر واچ کر رہے ہیں، میں سب کو ویلکم آج کی عبادت میں کرتا ہوں۔ بہت زبردست معلوماتی پیغام ہے، سب توجہ سے سنیں۔ جو خدمت کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا پیغام ہے کہ آپ اپنی جگہ پر جہاں جہاں جاتے ہیں، چرچز میں، گھروں میں، اس کلام کو بیان کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میسج کو سن سکیں۔ میں تھوڑی دیر میں آج کے موضوع کو انٹروڈیوس کرانے والا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اینول پروگرام کیا ہوتا ہے، دسمبر میں کرسمس ڈنر ہوتا ہے، اور اس کو آپ اپنی دعاؤں میں ابھی سے یاد رکھیں۔ ہماری کمیٹی اس پر ڈسکس کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے نیکسٹ فرائیڈے آپ لوگوں تک اس خوشخبری کو بھی رکھا جائے اور سارے ایونٹس جس پروگرام میں ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع وہی ہے جو پچھلے فرائیڈے ہم نے سنا تھا، ڈیجیٹل آئی ڈی اور مخالف مسیح، یا آخری وقت کی نشانیاں، آخری وقت کی پیشن گوئیاں، کیا ان کا آپس میں کوئی لنک ہے؟ جو سوال میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے وہ
میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ایک تسلسل میں ہم آ سکیں. اور اگر آپ نے آج کے میسج کو سمجھنا ہے تو 17 تاریخ کے میسج کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ آخری وقت کے بارے میں یہ میسیجز ہیں اور ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں. پہلا سوال تھا نبوتی گھڑی ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ڈیجیٹل آئی ڈی اور آخری زمانہ. عالمی سطح پر ڈیجیٹل شناخت کے فروغ کے پیچھے کیا کوئی چھپا ہوا ہاتھ تو نہیں؟ چوتھا سوال تھا کیا یہ قدم بائبل کی آخری زمانے کی نبوتوں کی تکمیل کی طرف ایک اشارہ ہے؟ اور یہ سوال میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پچھلے فرائیڈے آپ لوگوں کے ساتھ بانٹے تھے. آپ لوگوں کے ساتھ 17 اکتوبر کو یہ میسج شیئر کیا تھا. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ہم مخالف مسیح اور ڈیجیٹل آئی ڈی کے دور میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں گے. آئیں ہم دعا کریں. اور جتنے بہن بھائی یہاں موجود ہیں اور جو ہمیں فیس بک پر یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ سب بہن بھائی بھی دعا کریں تاکہ خداوند ہمیں وزڈم، حکمت اور فہم عطا کرے. ہالےلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی. آئے خداوند خدا، آج شام تیرا زبردست ہاتھ پوری جماعت پر بڑھ جائے. آئے خداوند خدا جو یہاں موجود ہیں، جو فیس بک پہ ہمیں سن رہے ہیں، سب کو ایک روح میں باندھ لے اور آج کی عبادت کا سارا جلال تیرے یسوع نام کو پہنچے. تو مجھے دیتا جا اور میں آگے بانٹتا چلا جاؤں. یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے میسج شیئر کیا تھا پچھلے فرائیڈے، تو ہم اس طرف ان باتوں کو چھوڑ کر جو پہلے ہم سن چکے ہیں ہم آگے بڑھیں گے. ڈیجیٹل آئی ڈی اور آخری وقت کی پیشن گوئیاں. میں نے آپ لوگوں کو 3-4 حوالے ڈیجیٹل آئی ڈی اور کا کیا تعلق نبوتی پیشن گوئیوں کی طرف ہے وہ ہم نے بات کی تھی. اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ آج کا میسج جو ہے میرے اور آپ کے لیے ہے. اس کے اوپر بہت کم نہیں بلکہ بات ہو ہی نہیں رہی ہے، اس کے اوپر بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اور اگر میں آج اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو یہ کوئی میرے اندر خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا پاک روح ہے جو ہمیں پریپیئر کرتا ہے اور تیار کرتا ہے. نبوتی گھڑی الارم ہمیں جگا رہا، بیدار کر رہا ہے. اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ڈیجیٹل آئی ڈی جو ہے اس سے پیشتر مختلف قسم کے کارڈز مارکیٹ میں فلو کیے گئے، انٹروڈیوس کیے گئے، اور وہ کارڈ ہماری ذہن سازی کر رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیجیٹل آئی ڈی کے لیے تیار کریں. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ڈیجیٹل آئی ڈی جو ہے عالمی بینک کا یہ منصوبہ ہے کہ 2030 تک ہر آدمی کے پاس ڈیجیٹل آئی ڈی ہو. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیجیٹل آئی ڈی یہ ہماری ثوابدید پہ نہیں چھوڑا جائے گا، یہ ہمیں لینی ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. اور ہمیں اتنا مجبور کیا جائے گا کہ ہمیں یہ ڈیجیٹل آئی ڈی لینی پڑے گی. تو پہلے مختلف کارڈز مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرائے گئے، یہ ہماری برین سازی تھی. ایک لفظ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، یہ بھی ہمارے دعائیہ گروپ کے اندر ایک نئی ٹرمنالوجی میں نے انٹروڈیوس کرائی، منڈیلا ایفیکٹ کے نام سے. مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس ٹرمنالوجی کو جانتے یا نہیں جانتے. منڈیلا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیں آنے والے وقت کے لیے تیار کیا جائے، ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے. اور پھر ڈیجیٹل آئی ڈی جو ہے یہ ہماری ذہن سازی کر رہی ہے تاکہ میں اور آپ جو مکاشفہ 13 باب 15 سے 18 تک پڑھا گیا اس میں ہم نے حوان کی شاب کے بارے میں سیکھا. تو یہ باتیں سارے کارڈ جو ہیں ڈیجیٹل آئی ڈی ہمیں تیار کر رہی ہے اس شاب کے حوالے سے، اور اس کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. اور جو نہیں لے گا اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، وہ حوان کی پرستش کی جائے گی. اگر یہ حوالہ آپ لوگ پڑھ لیں، لکھ لیں اور یاد کریں. یہ آخری وقت کے بارے میں
میں آپ لوگوں کے ساتھ میسج بانٹ رہا ہوں. اب کتنا ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان لفظوں میں آپ لوگوں تک خدا کا کلام پہنچایا جائے. میں نے آپ سے یہ شیئر کیا کہ منڈیلا افیکٹ جو ہے یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن حقیقت کوئی ایسی بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ وہ بات ہمیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، وہ ہمیں درست لگنے لگے. مثال کے طور پر خروج 32 باب اس کی 5 آیت کو ہم پڑھتے ہیں، عبید پڑھتے ہیں. خروج 32 باب 5 آیت. یہاں پر ایک سونے کے بچڑے کے بارے میں ذکر ہے. جب مصر کے بعد ہاں خروج 32:5 یہ دیکھ کر ہاں پڑھیں. یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربانگاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی، اور دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی. پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے. تھینک یو. یہ آپ نے خود پڑھنا ہے، 4 سے لے کے آگے 6-7 یا تک کا پڑھ جائے. تو وہ انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا اور کہنے لگے کہ یہ وہ تمہارا خدا ہے جو تمہیں ملک مصر سے لے کر آیا ہے. اور یہ جو یربعام بادشاہ تک یہ کہانی جاری رہی، بار بار یہ ریپیٹ ہوتا رہا تاکہ یہ بت پرستی ان قوموں میں، قوم بنی اسرائیل میں گھس گئی. تو یہ بار بار سونے کے بچڑے کا ذکر ہے اور کافی عرصے تک یہ جاری اور ساری اس کی بت پرستی جاری اور ساری رہی. یہ ثابت کرنا کہ زندہ خدا تمہیں نہیں لے کر آیا، یہ بچڑا جو ہے یہ ہمارا خدا ہے، یاوے خدا کی جگہ پر اس کو رکھا گیا. اب نئے عہد نامے میں ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. جیسے کرسمس کے موقع پر 3 مجوسیوں کو دکھایا جاتا ہے چرنی میں، اور سال ہر سال سے یہ ٹیبلو ہماری کلیسیوں میں چل رہا ہے اور چرنی ہی میں دکھایا جاتا ہے، اور ہمارے ذہن کو تیار کیا گیا غلط تعلیم کی طرف. یہ سچائی نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ مجوسیوں نے کہاں جا کے سجدہ کیا تھا؟ گھر میں جا کے سجدہ کیا تھا. اب میرا میسج نہیں پر لمبا ہو جائے گا، میں ساری بات کو بیان کروں. تو یہ ایک منڈیلا افیکٹ، یعنی طرح کے کارڈ پہلے جو ہے انٹروڈیوس کرائے گئے، پھر ڈیجیٹل آئی ڈی کی طرف اشارہ کیا گیا. تمہیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. مسیح کے پیروکار ہونے کے ناطے سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری امید دنیا کے نظاموں پر نہیں ہے بلکہ ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح پر ہے. کین یو کلیپ فار جیسس؟ ہالےلویا. ہماری نجات، ہماری امید دنیا کے نظاموں پر نہیں ہے بلکہ زندہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس پر ہے. ہالےلویا. خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. ہمیں ان حالات کے بارے میں پریشان نہیں ہونا بلکہ ہوشیار رہنا ہے. اگر آپ متی 10 باب اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں تو ہمیں جو بات میں نے کہی ہے کہ آخری وقت میں ہم نے ہوشیار رہنا ہے اور بائبل کی اینک سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی نبوتیں کہاں کس وقت کس کے وسیلہ سے پوری ہو رہی ہیں. اور آج کا میسج آپ سب کی توجہ چاہیے، بہت ہی معلوماتی ہے اور سیکھنے والا ہے. ہالےلویا. خداوند کا شکر ہو. ہمیں بائبل کی آنکھ سے، اینک سے ہم نے دنیا کے حالات کو واچ کرتے رہنا ہے. متی 10 باب 16 آیت. دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے کہ اپنے عبادت خانہ میں تم کو کوڑے ماریں گے. تھینک یو. تو ہم نے یہ دیکھا کہ خدا نے پہلے بتایا کہ تم ہوشیار رہو. ہم کبوتروں کی مانند کیا رہیں؟ بے ضرر رہیں، لیکن سانپوں کی مانند ہوشیار رہیں کہ واٹ از ہیپننگ in our world, in our planet. اس پلانٹ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہم
آپ لوگوں کی ویژن کو میں براڈ کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میں نے پہلے کسی سے یہ میسج نہیں سنا اور نہ ہی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس بات کو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے, اگر کلام مقدس کا ایک حوالہ ہم پڑھ لیتے ہیں, مقدس یوحنا کی انجیل 15 باب 18 سے 21 آیت تک, یہاں پر خداوند خدا نے ہمیں آگاہ کیا کہ اگر ہرے درخت کے ساتھ یہ کچھ ہوا تو سوکھے درختوں کے ساتھ کیا کچھ ہوگا. ہاللیلویہ, خداوند کا شکر ہو. اور خداوند خدا نے ہر زمانے کے لیے یہ کلام ہمیں دیا ہے. جی ہاں, اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے, اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے, یہی ہوگا جب مخالف مسیح کا دور ہوگا, تو ہم نے اس کی چھاپ نہیں لینی بھلے ہماری گردنیں کٹ جائیں. ہم نے ابلیس کے نظام کے سامنے نہیں جھکنا. اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی, لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں, میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے, اسی واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے. تھینک یو. آپ گھر میں جا کے حوالہ جات نوٹ کیا کریں. ہمارا برین, اپنے برین پر ہم اتنا بھروسہ نہ کریں. ہم انسان ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ فرائیڈے کا میسج ہوتا ہے کہ آپ لوگ ضرور نوٹ کیا کریں اور صرف سن کر اسی جگہ پہ چھوڑ نہ جایا کریں. ہم اس میسج کو جا کے اپنے فیملی کے ساتھ, خاندان کے ساتھ شیئر کریں. واٹ وی ہیو لرن دس فرائیڈے, آج شام ہم نے کیا سیکھا ہے. تو جو بہن بھائی ہمیں واچ کر رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ حوالہ جات ڈالتے جائیں تاکہ آنے والے لوگوں کو فائدہ ہو, بینیفٹ ہو, اور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی انوائٹ کریں تاکہ وہ بھی آ کر اس کلام کو سن سکیں. جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے اتنی زیادہ ہماری ریچ ہوگی, اتنا زیادہ خدا کا کلام دور و نزدیک پہنچے گا. تو خدا یہ چاہتا ہے جب ہم اس گروپ کا حصہ ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اس گروپ میں رہتے ہوئے ہم خدمت کے کام کو فروغ دیں. خود آئیں, اپنے خاندان کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے گھر میں آئیں. تو مسیح یسوع کا بیان سنا تو یہ بات جو مسیح یسوع نے کہی پہلی صدی ہی سے کام شروع ہو گیا تھا. تمام یسوع مسیح کے شاگرد رسول سوائے یوحنا رسول کے جو مکاشفہ کا مصنف ہے اس کے بغیر اور یہودا اسکریوتی کے بغیر سب نے شہادت کا جامہ نوش کیا. اور آج بھی یہ کلام پورا ہو رہا ہے. نائجیریا کے اندر آپ نے سنا ہوگا, نہیں سنا تو آپ سن لیں. نائجیریا کے اندر مسیحوں کو بھیڑوں کی طرح, بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. سیریا کے اندر, انڈیا کے اندر, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جہاں بھی ایکسٹریمسٹ, ایکٹیوسٹ لوگ جو ہیں مذہبی طور پر اپنے مذہب میں اتنے سرگرم ہیں کہ وہ مسیحوں کی نسل کشی کر رہے ہیں, مسیحوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو میں اور آپ ان بہن بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. نائجیریا کے بارے میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو قتل کیا گیا, ان کے چرچز کو ڈھا دیا گیا. وہ اتنے سرگرم ہیں, شہادت کے باوجود بھی وہ کھلے آسمان کے نیچے ٹوٹے ہوئے چرچز کے اندر باہر بیٹھ کر پاسبان بغیر اس خیال کے کہ ہمیں بھی قتل کیا جائے گا, وہ کھلے عام خدا کا پرچار کر رہے ہیں. کیا ہم جو آسان, ہمارے اوپر کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم جو ہے ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں. یہ سینٹرل جگہ ہے. لوگ یہاں پر ایسا پیغام بہت کم جگہوں پر سنایا جاتا ہے لیکن لوگ سننے نہیں آتے, سننا نہیں چاہتے. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس کلام کو سن کر جائیں گے تو اس کلام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں.
تو خداوند خدا کے کلام کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند خدا آج ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں پر توجہ دیں۔ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق جو کچھ کر رہے ہیں، مسیحوں کو قتل کر رہے ہیں، ہم بھی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ان کی سوچ ہے، لیکن ان کو علم نہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن میں اس میں بھی ایک مثبت پہلو دیکھتا ہوں۔ جی ہاں، اگر آپ اس حوالے کو دیکھیں کہ مثبت پہلو کیا ہے، مکاشفہ 6:9 سے 11 تک میں نے بتایا کہ لوگ آج مسیحوں کو کی نسل کشی کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں اور قتل و غارت کر رہے ہیں، اور اپنے عقیدے کے مطابق وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس میں مثبت پہلو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ایک نقطے کو، ایک پیشن گوئی کو پورا کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور تھینک یو۔ اس حوالے کو لکھ لیں اور پڑھ لیں۔ یہ قربان گاہ کے نیچے روحیں چلا کر کہہ رہی ہیں جو پہلے شہید ہو چکے ہیں، وہ قربان گاہ کے نیچے روحیں چلا کر کہہ رہی ہیں کہ خداوند تو کب تک دنیا کے رہنے والوں سے ہمارا حساب کیوں نہیں لے گا؟ تو جواب الہی کیا ملا؟ ٹھہرے رہو، کچھ وقت تک ٹھہرے رہو، جب تک کہ تمہارے اور بہن بھائی کا شہیدوں کا شمار پورا نہیں ہو جاتا۔ تو یہ ایکٹیوسٹ یہ 6:9 سے 11 آیت کی پیشن گوئی کو جو ہے مکمل کر رہے ہیں، تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ شہیدوں کا شمار کتنا ہے، اور کتنے لوگ پہلی صدی سے لے کر آج کے دور میں مختلف جگہوں پر ان کو مسیح کی خاطر ابلیس جو ہے ہمارے چرچ کے نہیں، مسیح یسوع کے خلاف ہے۔ تو جو مسیح یسوع کے ماننے والے فالوور ہیں، پیروکار ہیں، پرستار ہیں، وہ ان کے خلاف ہے، کیونکہ وہ مسیح کے خلاف ہے۔ اور دیگر مذاہب کے بارے میں اتنی پرسیکیوشن نہیں ہے جتنی کہ مسیحوں کے خلاف ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں راہ، حق اور کیا ہوں؟ زندگی ہوں۔ کین یو کلیپ فار جیسس؟ اپنی زوردار ہاتھوں کا آسمان خوش ہو جائے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ کسی مذہب کی اس طرح کھلے عام تباہی، بربادی، قتل و غارت نہیں ہو رہا، کیونکہ مسیحی مذہب یہ ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سوچ کا نام ہے، یہ ایک حقیقی راہ کی طرف اشارہ ہے۔ میں اور آپ جیسے ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے ماؤتھ پیس رکھے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ایجنڈے کو آگے فلوٹ کریں۔ ہاللیلویا۔ واٹ آئی وانٹ ٹو سے، میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے ماؤتھ پیس ہیں کہ ہم اس دور میں دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے والے ہوں۔ ہاللیلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ مسیح یسوع نے جانے سے پہلے ہی ہمیں آگاہ کیا کہ جب ڈیجیٹل آئی ڈی کا دور ہو، وہ ڈیجیٹل آئی ڈی بھی لینی ضرور ہے، اور یہ ہمیں، میں نے یہ بتایا کہ یہ مکاشفہ 13ویں باب کی طرف اگلے فرائیڈے میں مکاشفہ 13ویں باب کو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا۔ یہ آخری وقت کی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو جتنے بہن بھائی آ چکے ہیں، خدا کا شکر ہو، جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس آخری زمانے میں نے واضح کر دیا کہ واٹ از ڈیجیٹل آئی ڈی، یہ کیسے منڈیلا افیکٹ کا اثر کر رہی ہے، ہماری برین سازی کر رہی ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے بیشتر کہ ابلیس ہماری برین سازی کرے، ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہماری برین سازی کرے، ہمارے ذہن کو بدل دے۔ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ جب آپ کا دل کرتا آزادی ہے، اٹ از ریٹن 1 Corinthians chapter 3 verse 17 کہ جہاں مسیح ہے وہاں پر آزادی، جہاں خدا کا روح ہے۔ جب آپ کو خدا کا پاک روح ٹچ کرتا ہے
تو آپ ضرور کلیپنگ کریں. جب ہم کلیپنگ کرتے ہیں تو ابلیس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں اور خداوند خدا ہمیں برکتوں پر برکتیں دیتا. تو خداوند خدا نے ہمیں پہلے سے آگاہ کیا ہے کہ جب ڈیجیٹل آئی ڈی کا دور آئے، ابھی ہمارے پاس صرف 5 سال ہیں، 5 سال کے لیے عالمی بینک جو ہے ورلڈ وائڈ تمام ملکوں کے اندر اس کا اشتہار دیا جا رہا ہے، اور میں نے بتایا کہ 2030 تک یہ کام مکمل ہو جائے گا. ڈیجیٹل آئی ڈی کا ہر ایک کو لینی ہے، اس سے کسی کو استثناء نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے مخالف مسیح کی چھاپ سے کوئی بچے گا. ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہوگا. ہیلیلویا، خدا ہم کا شکر ہو. تو یہ آخری وقت جو ہے اس سے ہم میں سے ہر ایک کو ایک واسطہ ہے، اور اس بڑی مصیبت میں سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے. مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے کہا، ہم زبان مبارک کسی انسان کے لیے نہیں بول سکتے، ہم صرف اور صرف خدا کے لیے یہ لفظ بول سکتے ہیں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر 24 ورس 21 اینڈ 22. تو یہ آخری مصیبت میں سے ہم میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی مصیبت سے پہلے ایماندار ٹھا لیے جائیں گے، اور ہم بڑی رام طلبی سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ ہمیں اس بڑی مصیبت میں سے گزرنا ہوگا. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں دانیل پچھلے فرائیڈے میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا اور کافی باتیں میں نے کی تھی، تو آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور خداوند نے ہمیں آگاہ کیا اس بڑی مصیبت کے بارے میں. جی ہاں پڑھیں. کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے. آمین. اب یہاں پر ایک ورڈ آپ نے دیکھا، لفظوں کو جو ہے، لفظوں کا اپنا بڑا وزن ہوتا ہے. آج تک ہم یہی سیکھتے رہے کہ ایماندار، جو میں بھی ایک وقت تک اس عقیدے کا قائل تھا، لیکن جیسے جیسے کلام کو پڑھا، خدا کا پاک روح کلام کی گتھیوں کو سلجھانے لگا، تو پتہ چلا کہ یہ دن برگزیدے دنیا میں ہوں گے، اور ہمیں ہماری خاطر یہ دن کم کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس مصیبت میں سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے. کیا ہم اس بڑی مصیبت کے لیے تیار ہیں؟ خداوند خدا یہ چاہتا ہے. میں چاہوں گا اب دوبارہ سے مکاشفہ 13 باب اس کی 16ویں آیت اور 17ویں آیت پڑھ دیں تاکہ میں بات کو آگے بڑھا سکوں. میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لینے والا. 16ویں آیت. ہاں 16ویں آیت. اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر یہ نشان، یعنی اب غور سے سنیے جی. تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو، اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. آپ نے کیا سیکھا کہ جن کے شیطان جو ہے ماتھے پر یا ہاتھوں پر اپنی سٹیمپ لگائے گا، چھاپ لگائے گا. سیل میں اور سٹیمپ میں فرق ہوتا ہے. تو اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، آپ بعد میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو لکھا ہے کہ جن کو چھاپ لگا دی جائے گی وہ کھلے عام اپنے کیش لیس سوسائٹی ہو جائے گی. ڈیجیٹل آئی ڈی کا مطلب ہے کیش لیس سوسائٹی، اور آپ کو کھانا پینا آپ کا مقرر ہوگا، لیکن کیا ہے، آپ کو چھاپ لینا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، کھانا نہیں خرید سکتا، اور جن پر چھاپ نہیں ہوگی ان کو مجبور کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا. تو امیجن کریں اگر میں اور آپ اس وقت زندہ ہوئے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. کیا ہمیں ابلیس کا عدد، جیسے ڈیجیٹل آئی ڈی ایک عدد ہے، یہ ہماری برین سازی کی جا رہی ہے، اسی طرح اس کا عدد بھی، حیوان کا عدد بھی جو ہے اس کا ایک وہ فگر ہے، اور وہ 666 ہے. یہ انسان کا عدد ہے. اور جب تک ماتھے پر یا ہاتھوں پر کسی ایک جگہ پر، لیکن کہ دونوں کے مفہوم میں نے بتائے تھے جو آج بہن بھائی نئے آئے ہیں. ماتھے پہ اس لیے لگایا جائے گا، میننگ یہ ہے کہ ہماری جو جذبات ہیں، ہمارے جو خیالات ہیں، انر تھاٹس ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے. ہاتھ جو ہے ایکٹیویٹی کو ظاہر کرتے ہیں، موومنٹ کو ظاہر کرتے ہیں. ایک ٹریکنگ سسٹم ہوگا، ہمارا پیچھا کیا جائے گا، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اور آپ سمجھ رہے ہیں
اسی کو زیادہ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میں اور آپ ایک بڑے مشکل دور میں جانے والے ہیں. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, میں تیاری کے لیے آپ سب کو آگاہ کر رہا ہوں. تو خدا نے مجھے اور آپ کو پہلے سے آگاہ کیا ہے کہ ہم نے ایسے وقت میں ابلیس کا کیسے سامنا کرنا ہے. اگر آپ اسی والے کو جو میں نے بتایا ہے مکاشفہ 13 باب اور اس کی 16 اور 17ویں آیت, تو یا ہر قسم 3 گروپ ہیں اور ان پر نشان لگا دیا, اور جن پہ نشان نہیں تھا, جنہوں نے انکار کیا, ان کو قتل کیا گیا, قتل عام ان کا کیا گیا. اس کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا. تو ایسے حالات میں اگر ہم زندہ رہے تو ہم کیا کریں گے؟ وٹ ول بی آور آپشن؟ کیا آپ بول سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ ہمارا آپشن کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمارا آپشن کیا ہوگا؟ جی, رکھ لو کے نیچے. ہیلیلویا. صحیح. اس طرف بھی آ رہے ہیں, جو بھائی نے بات کی بڑی اچھی بات کی ہے, میں اس طرف بھی آؤں گا. تو خدا ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم نے اس وقت بھلے کچھ بھی ہو جائے, ہم نے ابلیس کی چھاپ نہیں لے, اپنی جانوں کو قربان کر دیا. تو خداوند اس طرح میں آ رہا ہوں ابھی اس حوالے کی طرف. تو مسیح نے ہمیں پہلے سے بتایا کہ ہم نے کیا کہنا ہے اور کیا بولنا ہے, کیا کرنا ہے. میں 2 حوالہ جات آپ لوگ کے لیے, جب بڑی مصیبت میں جب ہم ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے. یہ کلام ہے جو ہمیں تقویت دے گا. گاسپل آف میتھیو چیپٹر 10 ورس 19 اور 21 اور 22 سے 20 اور 21, متی 10 باب 19 سے 22 تک. لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں, کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا. اب سمجھے کہ آپ اس وقت جو ہے آخری وقت میں ہیں اور مخالف مسیح کے دور میں ہیں, اور یہ آواز ہمارے کانوں میں آ رہی, کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا, کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے. اب 22 آیت پڑھ دیں. اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے, مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. آمین. تو میں نے کہا کہ ہم یہ سوچیں کہ مخالف مسیح ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ آپ لوگ 666 کی آئی ڈی لیں, چھاپ لیں, نہیں تو آپ لوگوں کو قتل کیا جائے گا. اس وقت اس سچویشن میں خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ گھبرانا نہیں, ہم مسیح کے پیروکار ہیں. جب اس کو ستایا گیا تو ہم بھی ستائے جائیں گے. جب ہرے درخت کے ساتھ یہ کچھ ہوا تو سوکھے درخت کے ساتھ کیا کچھ ہوگا. تو ہم نے ایک حوالہ اسی چیپٹر میں 10 باب متی 10 باب 28 ہے, بڑی زبردست بات میں بتانے والا ہوں کہ آپ یہ سمجھے کہ ہم مخالف مسیح آئی ڈی کے دور میں سے گزرے ہیں, تو اس وقت اس سچویشن میں ہمارا رویہ کیا ہوگا. متی 10 باب 28 ہے, سب توجہ سے سنیں. جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو, بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. تھینک یو. اب میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھے, یہ تصویر کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ ہمارے دروازے کو پیٹا جا رہا ہے کہ آپ چھاپ کو لیں ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس وقت خدا نے اس وقت کے لیے یہ ورس ہمیں بتائی ہے کہ ان سے نہ ڈرو جو جسموں کو قتل کرتے ہیں. کن سے ڈرو؟ آپ لوگوں کی آواز کم آ رہی ہے. جو روح اور جسم دونوں کو ہلاک کر سکتا, دونوں کو ہلاک کرے گا. ابلیس ہمارے جسم کو تو قتل کر سکتا ہے, ہمارے جسموں کو تو قتل کر سکتے ہیں, لیکن ہماری روح کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جیسے ہمیں شہید کیا جائے گا, ہماری آنکھیں بند ہوگی تو ہم آسمان پر ہوں گے. کین یو کلیپ فار جیسس؟ ہاللیلویا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی جو اویئرنس ہمیں دی گئی ہے ہم اپنے خاندان کو دیں, اپنے چرچ میں یہ میسج شیئر کریں, اپنے لوگوں کے ساتھ اس میسج کو شیئر کریں. اگلے فرائیڈے پھر میں اس کلام کو پکا کرنے والا ہوں. پہلا جو پارٹ 1 میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, اس کو بھی جا کے سنیں. صرف ایک کان سے سن کے ہم دوسرے کان سے نکال نہ دیا کریں. آج کے میسج کو بھی یاد رکھیں. پھر مکاشفہ 13ویں باب کی ہم اگلے فرائیڈے میں اسٹڈی آپ لوگوں کے ساتھ دوں گا, جو بہت کچھ ہم سیکھنے والے ہیں. سیکھتا وہی شخص ہے جو سیکھنا چاہتا ہے. تو ہم ان سے نہ ڈریں جو ہمارے جسموں کو قتل کرتے ہیں, بلکہ ان سے ڈریں جو جسم کے ساتھ روح کو بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے. ابلیس ہماری روحوں پر قابض نہیں ہے, تو ہمیں اس سے نہیں ڈرنا. ابھی جو حوالہ ہمارے سامنے پڑا گیا تھا کہ بڑی مصیبت میں ہم نے کیسے سامنا کرنا ہے. مکاشفہ 12 باب کی 11ویں آیت پڑھ دیں. یہ آخری ورس ہوگی, میں کافی شارٹ کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میری کوشش ہے کہ اس میسج کو مکمل کیا جائے. 12 11 11ویں آیت.
وہ برہ کے خون اور نمبر 1 وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا. تھینک یو. آپ پوری ورس آپ پڑھ لیں. اب 3 باتیں ہیں. یہ جنگ ایسی ہی ہے جو آسمان پر لڑی گئی. اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں. میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے. آپ اگر سیکھنے والے ہیں تو آپ ضرور مکاشفہ کی اسٹڈی کریں. جو سوال جواب آپ کے ہوتے ہیں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. میرا نمبر آپ کے پاس ہے تاکہ آخری وقت کے بارے میں آپ لوگوں کو ٹیچنگ دے رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھرانوں کو تیار کریں. تو 3 باتیں ہیں جن کے وسیلہ سے وہ ابلیس پر غالب آئے. یہی جنگ تو اب ہمارے سامنے ہوگی. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 برے کا خون. ہاللیلویہ. وہ برے کے خون کے وسیلہ سے یہاں پر کفارہ اور مسیح کی صلیبی موت یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے وہ ابلیس اور اس کی فوجوں پر غالب آئے. تو میں نے اور آپ نے بھی اس برے اور خیز زمانے میں یسوع کے خون میں اپنے آپ کو چھپائے رکھیں. ہر روز اپنے گھر کو بلیس کریں. دروازے پر چوکھٹوں پر یسوع کا خون لگائیں. مسح کیا ہوا تیل اپنے گھروں پہ لگائیں اور اس کا مقابلہ کریں. اور پھر کلام کے وسیلہ سے، کلام کی گواہی کے وسیلہ سے اس پر غالب آئے. جب مسیح یسوع کی آزمائش ہو رہی ہے تو کیسے ابلیس پر غالب آیا؟ کلام کے وسیلہ سے غالب آیا. تو میری اور آپ ہم کتنا کلام جانتے ہیں؟ ہماری اسٹڈی کیا ہے؟ ہم کلام کیسے پڑھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ شاید کلام پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم کلام نہیں پڑھتے تو آج سے ہم پڑھنا اور سیکھنا اور ورثت کو یاد کرنا سیکھیں. ایوب 23:12 میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کیا. یہ کلام ہی آخری وقت میں ہمارے کام آئے گا. ہم نے اس کی گواہی دینی ہے. اور اس کے بعد تیسری بات کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہ سمجھا. انہوں نے مسیح کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے لیکن ابلیس کے سامنے نہیں. ہماری گردنیں تو کٹ سکتی ہیں لیکن ابلیس کے سامنے ہم نہیں جھک. خداوند خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے. ہاللیلویہ. 3 باتیں میں نے بتائیں اور کلام کہتا ہے کہ ہمارا وطن کیا ہے؟ آسمان پر ہے. فلپیو 3 باب اور اس کی 20 آیت آپ جلدی سے پڑھ لیں. فلپیو 3 باب 20 آیت. 20ویں آیت. ہاں. مگر ہمارا وطن، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے. جی ہاں. اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. ہمارا وطن کیا ہے؟ آسمان پر ہے. اور ہم زمین پر کیا ہے؟ مسافر اور پردیسی ہیں. یہ زندگی تو ختم ہونی ہے. ہم آسمان کے باسی ہیں. ہمارا کوئی وطن قائم رہنے والا زمین پر نہیں ہے. ہم نے آسمان پر جانا ہے اور اس لیے ہمیں ان باتوں کی فکر نہیں کرنی. ہم نے آگے بڑھنا ہے. مسیح یسوع نے جب آسمان پر جانے والے تھے تو یہ آخری لفاظ ان کے یہ نہیں تھے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں گیس لگاتے رہیں. اس وقت اور میعاد کو خدا ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں تم کیا کرنا؟ لوگوں کو تیار کرنا. میرا اس وقت تک آنا ناممکن ہے. متی 24 باب 14 آیت کہ میرا اس وقت تک آنا ناممکن ہے جب تک خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچے. یہ مکاشفہ کے 2 گواہوں نے یہ کلام نہیں پورا کرنا، گواہی پوری نہیں کرنی. یہ میں نے اور آپ نے کام نہیں کرنا. یہ فرشتوں نے کام نہیں میں نے اور آپ نے کرنا، فرشتوں نے نہیں کرنا. تو آج ترجیح اس بات کو دینی ہے. فرسٹ پریارٹی یہ ہے کہ ہم خود بچیں، ہم اپنے گھرانے کو بچائیں اور خدا کے کلام کی ہم منادی کریں. مرکز میں نے پہلا حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. متی 24 باب 14 آیت، مرکز 16 باب 15 آیت میں کہ تمام دنیا میں جا کر کیا کرو؟ انجیل کی منادی سناؤ. ان کو باپ اور بیٹے کے ساتھ. متی 28 باب 19 آیت اور مرکز 16 باب 15 آیت، ان دونوں آیات کو ملا کر سیکھیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ وقت بھی خدا ہمارے ساتھ ہوگا، میں چھوڑ نہیں دے گا اکیلا. تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس تاریکی میں خدا کے کلام کو پہنچانے والے بنیں. ہم نے دنیا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات کی خوشخبری بانٹنی ہے، لوگوں کو بچانا ہے. جیسے جیسے دنیا تاریک ہو رہی ہے خوشخبری کی روشنی ویسے ویسے میں نے اور آپ نے تیز کرنی ہے. آخری زمانے کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کے لیے ایک جال بچھایا جا رہا ہے. عالمی کنٹرول کے نظام کے لیے ٹیکنالوجی اب اگر مگر کا معاملہ نہیں رہا بلکہ کب
اور کیسے کا معاملہ ہے۔ ایک عالمگیر ڈیجیٹل آئی ڈی کے لیے چاروں طرف سے دباؤ ہے۔ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، میں زیادہ اس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، وقت میرا تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسے وقت میں اپنی آنکھیں یسوع پر لگائیں، ہمارے اپنے ایمان کے بانی خداوند یسوع مسیح پر لگائیں جو کہ آسمان سے آنے والا ہے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آج کے کلام کے لیے خدا کا شکر کریں۔ بھائی کاشف ونسنٹ کے ساتھ آج کے کلام کی شکر گزاری دعا کریں گے کہ خدا آج مجھے اور آپ کو تیار کرے۔